بتانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سب سے پہلا کلام مومنوں سے کیا کرے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیے اللہ سب سے پہلا کلام مومنوں سے کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے پیارے بندو، اے میرے مومن بندو، کیا تم امید رکھتے تھے کہ تم مجھ سے ملنے والے تھے؟ بندے کہیں گے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے امید رکھتے تھے کہ ہم آپ سے ملنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ان تمام مومنوں کے لیے فرض کر دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری جو ام المومنین ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں اے ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کو اللہ سے ملنے کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو اللہ سے ملنے سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے سے محبت رکھتے ہیں. جو اللہ سے ملنے سے نفرت کرتا ہے اللہ اس سے ملنے سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے، حدیث سن لی پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہوئے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا اے میری ماں، اے امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملنے سے نفرت کرتا ہے اللہ اس سے ملنے سے نفرت کرتے ہیں. اے ام المومنین ہم تو برباد ہو گئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم برباد کیسے ہو جاؤ گے؟ صحابی کہتے ہیں اے ام المومنین ہم تو موت سے نفرت کرتے ہیں، موت تو پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد تو قیامت آئے گی، تو اللہ سے ملنا یعنی موت تو آنی ہے آپ کو پہلے، تو پھر ہم تو موت سے نفرت کرتے ہیں، کیا اس کا مطلب اللہ سے نفرت کرنا ہی ہو جائے گا پھر؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے اس کو تم نے شاید تھوڑا غلط سمجھ لیا. اس کا معنی یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بندے کو پیدا کیا، الخاد اللہ نے بندے کو پیدا کیا، جب بندہ غرغرے موت سے گزرے گا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے جب چمڑی تھر تھرائے گی، جب غرغرے موت میں انسان بڑی تکلیف میں ہوگا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کو موت آنے والی ہے، اس وقت بندہ اللہ سے ملنے سے محبت کرے گا. ایسے شخص سے اللہ ملنے سے محبت کریں گے. جو اس وقت اللہ سے ملنے سے نفرت کرے گا اس موت کے وقت اللہ اس سے ملنے سے نفرت کریں گے. اپنا اپنا محاسبہ کیجئے. کیا ہم واقعی دن رات اللہ کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے؟ کیا ہم اپنے حقوق العباد میں کمی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ لیجئے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلمانوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ہم ان کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے، اسلام پر کے اعتراضات ہم دور نہیں کرتے. ہمارے اولاد کی تربیت میں ہم اللہ کا تعارف نہیں، ماں باپ کا تعارف دیں گے. بے شک ماں باپ کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن آج ہم نے کیا کر دیا؟ اسلام کا مطلب ایک حصہ بتا رہی ہوں کہ بس ماں باپ کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اتنی بڑی اہمیت ہے، بتانا ہے بچوں کو، لیکن سب سے پہلے اللہ کا تعارف دیجئے. بچہ خود ماں باپ کی فرما برداری کرنے لگے گا. اپنی فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری آج ہم سکھا رہے ہیں، لیکن کئی مقامات پر ایسا ہو رہا ہے کہ بچے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ علم نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ہم بےہودہ ہو چکے ہیں. کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. اس کے اوپر پکڑ ہے، معلوم کر لیجئے، مرنے کے بعد اس کا صلہ آپ کو مل جائے گا. جب مر جائیں گے تو یہ تمام چیزیں جو آپ نے کیا اعلان کر دیا جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے. اللہ نے بے شمار مقامات پر قرآن میں کہا ہے جب یہ آ جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ ان کو نیوز سنا دے گا، یونبئکم، اللہ ان کو خبریں سنا دے گا جو کچھ یہ دنیا میں کرتے تھے، جو کچھ آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں. ہمیں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ایک کورٹ میں لائیو مقدمہ دیکھا ہوگا؟ اصلی میں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ موقع ہم کو نہیں ملا. لیکن سوچئے ایک دنیا کے کورٹ کچہری میں جہاں پر ہم کو معلوم ہے کہ کرپشن اتنا پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے کہ ایک جج کو رشوت دے کر بھی کیس جتا بھی سکتے ہیں، ہرا بھی سکتے ہیں، معلوم ہے ہم کو. پھر بھی جب بندہ کٹہری میں کھیڑتا ہے جج کے سامنے، اف تک نہیں بول سکتا، بول دے گا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا جائے گا. یہاں پر تو رشوت خوری چل رہی ہے، یہاں پر تو بیل پر آپ نکل جائیں گے کروڑوں ڈبا کر، لیکن وہاں کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہے،
جنت جہنم. کیا بےہدہ جو ہے اس کو لیے جہنم ہے. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نازیات ہم نے پڑھا, سورہ نبا ہم نے پڑھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو طغا میں ڈوب جائے گا, جو حد کو پار کر دے گا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دے گا, اللہ اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے. اور جو شخص جہنم جس کے لیے انتظار کر رہی ہے, کس کے لیے انتظار کر رہی ہے جہنم؟ للطاغین مآبا, طاغین کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے, بےہدہ لوگوں کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے. تو آج ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے میری بہنوں کہ ہم ہماری زندگی صحابہ صحابیات کے واقعات جب ہم سنتے ہیں, عمل کر کر دکھائے لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جب سنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے رات کو سونے کی کہانی نہیں ہے, عمل کر کے دکھانے والی کہانی, عمل کرنے والے واقعات ہیں. قرآن کی ایک بات آپ کو معلوم ہو جائے, عمل کرنا, دوسروں کو بتانا ہم پر فرض ہے. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو غنی سمجھ رہے ہیں. تو اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک جسٹ میں یعنی اس کا نچوڑ بتا دیں گے تو یہی ہوگا کہ یہ چیز ہم کو ایک پتھر کی لکیر کی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ جو حرکت آپ کر رہی ہیں, میں کر رہی ہوں, آپ کر رہے ہیں, جو بھی ہمارا عمل ہے اللہ کے پاس لوٹ کر وہ عمل کو لے کر جانا ہے. تو خوب پہلے اللہ سے ہم کو استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پلٹ کر وہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں, اللہ ان گناہوں سے ہم کو بچا دیجیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایک مومن کی طرح مومن بنا دیجیے آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے. آمین. اسی کے ساتھ اپنے درس قرآن کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد